حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ اور ان کی وہ کرامت آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص گیا ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جی میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، پلے کچھ ہے نہیں، کچھ تعاون کوئی مدد فرما دیں۔ آپ نے کہا اچھا چلو مٹی کا کوئی ڈھیلا اٹھا لاؤ۔ وہ گیا اور مٹی کا کوئی ڈھیلا اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ نے ایسا کیا کہ 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھ کے اس پہ دم کیا، اس کو وہ ڈھیلا لوٹایا، اب دیکھتا ہے تو مٹی کے ڈھیلے کی بجائے وہ سونے کا ڈلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ حیران پریشان، اور خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ جناب خوشی میں ناشتہ گاتا، خوشی میں دیوانہ ہوئے گھر آتا ہے، بیوی دیکھتی ہے، کہتی ہے تمہارے ہوش ٹھکانے ہیں، کیا ہو گیا تمہیں، یہ ناچ رہے ہو خوشی سے؟ اس نے اس کو سونے کا وہ ڈلہ دیا، تو وہ دیکھ کے تو بیوی کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا نیک بخت اس پہ کیا خوش ہو رہی ہے، میں تو سونا بنانے کا نسخہ لے کے آیا ہوں۔ کہا اچھا ذرا مجھے بھی بتاؤ، دکھاؤ کیسے بناؤ گے؟ کہا نہیں دن میں نہیں، لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے، ذرا اندھیرا ہونے دے، رات ہونے دے، پھر بنائیں گے۔ ابھی ذرا اس کی تیاری کر لیں۔ اس نے 2-3 ریڑیاں مٹی کی گھر میں ڈلوا لی۔ اب وہ بیوی حیران کہ مٹی کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا نہیں دیکھتی جاتی۔ اب جب رات ہوئی، اندھیرے کی چادر پھیل گئی، پڑوسی ہمسائے سو گئے، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ اب جناب وہ بندہ وہ مٹی کے ڈھیر پہ بیٹھ گیا اور قل ہو اللہ پڑھ کے اس نے مٹی پر پھونکنا شروع کیا۔ اب اندھیرا تھا نا، تو اندھیرے میں پتہ تو نہیں چل رہا تھا، تو اس نے قل ہو اللہ پڑھ کے پھونکا، پھر ذرا ٹٹول کے ہاتھ لگا کے دیکھا کہ ہاں بھائی کچھ فرق پڑا یا نہیں پڑا۔ اب وہی مٹی کی مٹی، پھر سوچا شاید پھونک یہاں لگی ہو یہاں نہ لگی ہو، چلو یہاں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اسی کشمکش میں ساری رات وہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونکتا رہا۔ وہ جناب سونا تو کجا، وہ پیتل بھی نہیں بنی مٹی، وہ مٹی کی مٹی۔ جناب جب دن چڑھا اور روشنی پھیلی اور دیکھا کہ وہ اسی طرح مٹی پر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا، اب ذرا سوچئے اس شخص کے جذبات کا کیا عالم ہوگا جو سوچ رہا ہوگا کہ یہ ساری ریڑیاں مٹی کی یہ صبح تک سونے میں بدل چکی ہوں گی، اس کی مایوسی کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ اس مایوسی میں انتہائی دل گرفتہ، غمگین، اداس، رنجیدہ، ملول بابا فرید کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ بابا فرید پوچھتے ہیں بھئی اب کیا ہو گیا تجھے؟ تیری مشکل تو آسان کر دی تھی، تیرا مسئلہ تو حل کر دیا تھا، تیری ضرورت تو پوری کر دی تھی۔ اس نے کہا نہیں بابا جی، آپ کو ہم غریبوں سے ایسا مذاق کرتا ہوا یہ اچھا نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی کیا مذاق کیا تیرے ساتھ، کیا وہ سونا نہیں تھا؟ اس نے کہا جی وہ تو سونا ہی تھا، لیکن پتہ نہیں وہ مٹی کو سونا بنانے کے لیے آپ نے حقیقتاً کوئی اور عمل کیا ہوگا، ورنہ اگر صرف بات قل ہو اللہ کی ہوتی تو آپ نے تو 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی تھی، میں تو ساری رات قل ہو اللہ پڑھتا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو وہی مٹی کی مٹی۔ تو اصل چکر کوئی اور ہوگا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ بابا فرید مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ بے وقوف قل ہو اللہ تو وہی تھی، لیکن فرید کی زبان کہاں سے لاتا تھا؟